السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جولائی کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی ہے، اور دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تجارت کی بحالی اور توسیع پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے اجلاس میں ٹی وی پر نشر ہونے والے افتتاحی کلمات میں یاد دہانی کرائی کہ پاکستان اور روس کے درمیان 1950 اور 60 کی دہائیوں میں دو طرفہ تجارت اور بارٹر سسٹم تھا، جس میں پاکستان مشینری درآمد کرتا تھا اور چمڑے اور دیگر اشیاء روس کو برآمد کرتا تھا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریونیو علی پرویز ملک نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ تمام تر پیشگی انتظامات مکمل کر لینے کے بعد اب بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے نئے قرض پروگرام کا حصول آسان ہو جائے گا، جبکہ حکومت نے قرض پروگرام کا حصول یقینی طور پر ممکن بنانے کے لیے 12,970 ارب یعنی 46 ارب 65 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ کا ٹیکس جمع کرنے کے بڑے ہدف کے ساتھ بجٹ گزشتہ ہفتے ہی منظور کیا ہے۔ افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع باجوڑ کے معروف اور بااثر سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والے سابق سینیٹر ہدایت اللہ خان 2 اور ساتھیوں سمیت دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ہدایت اللہ خان سابق گورنر خیبر پختونخوا انجینئر شوکت اللہ خان کے بھائی تھے۔ باجوڑ کے ضلعی پولیس افسر کے دفتر کے عہدیداروں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ دیسی ساختہ ریموٹ بم دھماکے کا واقعہ بدھ کی سپہر تحصیل مامند کے علاقے ڈما ڈولا میں سابق سیاسی رہنما کی گاڑی پر ہوا ہے۔ پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس بم حملے میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ خان 2 اور ساتھیوں کے ساتھ ہلاک ہو گئے ہیں۔ باجوڑ کے ضلعی پولیس کے عہدیداروں نے ایک اور دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل مامود کے بعد ایک اور بم دھماکہ تحصیل خار کے علاقے پیشتو میں ہوا، جس کے نتیجے میں سبز علی خان ولد مرسلین جاں بحق ہو گیا۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں منگل کو ایک مذہبی خطاب کے بعد مچنے والی بھگدڑ میں ہلاک شدگان کی تعداد 121 ہو گئی ہے۔ مقامی پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ خود ساختہ بھگوان سورج پال کے خطاب کے بعد یہ حادثہ ہوا۔ حکومت نے حادثے کی تحقیقات کے لیے ایس آئی ٹی تشکیل دی ہے، جو 24 گھنٹے میں اپنی رپورٹ داخل کرے گی۔ تاحال کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ حزب اختلاف کے متعدد رہنماؤں نے اس حادثے کے لیے حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کی ہدایت کی ہے۔ بھارت میں لیبر حکام نے اس ہفتے ملک کے جنوب میں واقع فاکس کارن فیکٹری کا دورہ کیا اور کمپنی کے ملازمین کی خدمات حاصل کرنے کے طریقوں کے بارے میں ایگزیکٹوز سے پوچھ گچھ کی۔ علاقائی لیبر کمشنر اے نارسایا نے بدھ کے روز ٹیلی فون پر رائٹرز کو بتایا کہ وفاقی حکومت کے علاقائی لیبر ڈپارٹمنٹ کی 5 رکنی ٹیم نے 1 جولائی کو ریاست تامل ناڈو میں چنائی کے قریب فاکسنگ فیکٹری کا دورہ کیا اور کمپنی کے ڈائریکٹرز اور انسانی وسائل کے حکام سے بات کی۔ فاکس کارن نے فوری طور پر تبصرے کے لیے درخواست کا جواب نہیں دیا۔ اقوام متحدہ کی میزبانی میں دوحہ 3 اجلاس میں طالبان وفد کی قیادت کرنے والے طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ملاقات کو کامیاب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے دوحہ 3 اجلاس کے موقع پر امریکی وفد سے 2 امریکی قیدیوں کی رہائی پر بات کی۔ مجاہدین نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ طالبان نے اپنی پچھلی ملاقاتوں میں بھی امریکہ کے ساتھ ان قیدیوں کی رہائی کی شرائط پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان امریکی قیدیوں کے بدلے میں امریکی
اور گوانتانامو بے جیل سے افغان قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ غزہ کے دیر البلح قصبے میں منگل کی سپہر ایک اسرائیلی فضائی حملے میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد اور 3 دیگر افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس سے انخلاء کے حکم کے بعد حمدان خاندان کے یہ افراد آدھی رات کو اپنے گھر سے بھاگ کر اس عمارت میں پناہ گزین تھے کہ یہ حملہ ہوا۔ ہسپتال کے ریکارڈ اور زندہ بچ جانے والے ایک رشتہ دار کے مطابق مجموعی طور پر مرنے والوں میں 5 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے منگل کے روز جنوبی غزہ کی پٹی کے ایک بڑے حصے کے لیے اسرائیل کے انخلاء کے حکم پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے لاکھوں شہری متاثر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گترس نے صحافیوں کو بتایا کہ خان یونس اور رفح میں 117 مربع کلومیٹر کے علاقے کو خالی کرنے کا حکم کل دیا گیا تھا۔ غزہ کی پٹی کے تقریباً 1/3 حصے پر یہ حکم لاگو ہوتا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کرنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا کا اندازہ ہے کہ اس حکم کے جاری ہونے کے وقت تقریباً 2.5 لاکھ فلسطینی ان علاقوں میں مقیم ہو سکتے ہیں۔ یوکرین کے شہر دنیپرو بدھ کے روز ایک روسی میزائل حملے اور ڈرون حملے کا شکار ہوا، جس میں کم از کم 4 شہری ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے۔ علاقائی حکام نے بتایا کہ حملے سے کنڈرگارٹنز، اسکولوں اور ہسپتالوں کو نقصان پہنچا اور پورے شہر میں آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے کہا کہ زخمیوں میں سے 11 کو ہسپتال لے جایا گیا، جبکہ 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ دنیپر کے میئر بورس غلاتوف نے جمعرات کو یوم سوگ کا اعلان کیا۔ روس کے جنوبی داغستان کے علاقے نے مسلم اکثریتی جمہوریہ میں نقاب پہننے کے خلاف ایک عارضی پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ پابندی گرجا گھروں اور عبادت گاہوں پر حالیہ حملوں کے بعد لگائی گئی ہے۔ داغستان کے 2 شہروں میں گزشتہ ماہ مسلح افراد نے بیک وقت 2 گرجا گھروں، 2 عبادت گاہوں اور 1 پولیس چوکی پر حملہ کیا تھا، جس سے 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ برطانیہ میں جمعرات کو ہونے والے الیکشن کے انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے اور ملک کی دونوں بڑی جماعتیں ووٹرز کو خبردار کر رہی ہیں کہ مخالف پارٹی کا انتخاب ملک کی معیشت کے لیے سنگین ہو سکتا ہے۔ رائے عامہ کے ابتدائی جائزوں میں لیبر پارٹی کو فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ملک میں 14% سے برسر اقتدار کنزرویٹو پارٹی کی پوزیشن کمزور ہے۔ نیو یارک کی سپریم کورٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہش منی کیس میں سزا سنانے کا فیصلہ ستمبر کے وسط تک مؤخر کر دیا ہے۔ نیو یارک کی سپریم کورٹ کے جج جان مرچن کی جانب سے 11 جولائی کو ٹرمپ کو سزا سنائی جانی تھی، تاہم جج نے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد سزا سنانے کے فیصلے کو 18 ستمبر تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ سمندری طوفان بیرل کی شدت بدستور برقرار ہے اور اب یہ مغرب میں جمیکا کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کے نیشنل ہریکین سینٹر کے مطابق طوفان کے دوران 250 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بھی تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ حکام نے کیٹیگری 5 کے اس طوفان کے سبب کیریبین میں شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔